الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لیکچر نمبر 5 کا پارٹ 1 ہم نے کیا، اور مشق جو ہے تمرین نمبر ہم نے کون سی کی ہے بلا؟ آپ ذرا کھولیں تو تمرین نمبر 20 کے ہم نے جملے کیے ہیں، جس میں تثنیہ کی بحث ہے۔ تثنیہ بعض اوقات جو ہے وہ مضاف بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے نون جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو تثنیہ بعض اوقات شروع میں معرفہ ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ بھی تثنیہ ہی آتی ہے، لیکن وہ نکرہ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ تمرین نمبر 21 جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا جملہ جو ہے اس میں عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ 2 ہفتہ وار رسالے، 2 ہفتہ وار رسالے۔ تو آپ پہلے کس کا کریں گے؟ الٹا ترجمہ کریں گے رسالے کی۔ رسالے کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عربی مجلتن، ایک رسالہ، اور 2 تو المجلتانی، المجلتانی، تو یہ ہو گیا۔ لیکن ہفتے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہفتہ وار ہیں، تو ہم کہیں گے المجلتانی الاسبوعیتانی، الاسبوعیتانی۔ الاسبوعیتانی صفت ہے، المجلتان مؤنث بھی ہے اور وہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نیچے دیکھیں کہ ایک جملہ ہے، 2 مسافر بھوکے ہیں، 2 مسافر بھوکے ہیں۔ یہ ہیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ موصوف صفت نہیں بن سکتا۔ تو پہلے تو آپ کس کی کریں گے؟ 2 مسافر، آپ اس کو معرفہ بنائیں گے، کیونکہ ہیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ۔ المسافرانی، المسافرانی۔ ال کیوں لگایا؟ کہ ہم نے جملہ اسمیہ بنانا تھا، الف لام لگائیں گے۔ المسافرانی، اور آگے ہیں بھوکے۔ بھوکے کی ہوتی ہے جائعن، ایک بھوکا، اور اس کی پھر تثنیہ بنا لیں۔ لیکن ہم اس کو کیسے کریں گے؟ المسافرانی جائعانی، جائعانی نکرہ لائیں، الجائعان نہیں کہا ہم نے۔ اگر الجائعان کہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ صفت بن جائے گی المسافران کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے صرف اس کو نکرہ لانا ہے، تو کہیں گے المسافران جائعان۔ اسی طرح آپ نیچے آپ ایک جملہ دیکھیں کہ ناصر کے 2 خادم نیک ہیں، ناصر کے 2 خادم نیک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ بھی سمجھیں، یہ بھی جملہ ہے، اسمیہ ہے۔ پہلے آپ کیا ہے؟ ناصر کے، اب ناصر کے خادم، خادم کی کیا ہوتی ہے؟ خادم، لیکن اس کو تثنیہ بنائیں گے خادمانی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مضاف کس کی طرف کریں گے؟ ناصر کی طرف، خادمانی ناصرن، ایسے آنا چاہیے۔ لیکن قاعدہ کیا ہے کہ تثنیہ کا جو نون ہے آخر میں، وہ مضاف جب بنتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کہیں گے خادما ناصرن، خادما ناصرن، اور آگے چونکہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو اب وہ کیا ہے؟ نیک ہیں۔ نیک کی کیا ہوتی ہے؟ صالحن۔ تو 2 نیک کتنے ہو گئے؟ کیسے کہیں گے؟ صالحانی، صالحانی۔ تو اب آپ یوں سمجھیے کہ ہم کہیں گے کہ خادما ناصرن صالحانی، صالحانی۔ اسی طرح ایک جملہ ہے، قرآن اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ ہیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بنے گا، ٹھیک ہے، تو یہ صفت موصوف نہیں بنے گا۔ تو پہلے ہے قرآن، القرآن والانجیل، انجیل کی انجیل ہی ہوتی، القرآن والانجیل کیا ہے؟ کتابیں ہیں، کتابیں، کتابانی، کتابانی۔ تو اب ترجمہ ہوا کہ قرآن اور انجیل 2 کتابیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آسمانی بھی ہے، یعنی اس کی صفت بھی لانی ہے۔ تو کہیں گے القرآن والانجیل
کتابانی نکرہ لائیں گے کیونکہ ہم نے جملہ بنانا ہے، تو خبر نکرہ ہوگی، کتابانی، اور کیا ہے سماویانی، سماویانی آسمانی، سماویانی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دو مسافر بھوکے ہیں، یہ ہم نے کر لیا، اور اب آپ دیکھیں کہ لوہے کی دو کرسیاں سستی ہیں، لوہے کی دو کرسیاں سستی ہیں، تو یہ بھی جملہ بن رہا ہے۔ تو ہم پہلے کس کا کریں گے؟ کرسی کے، ایک کرسی دو بنائیں گے، کرسیانی، ٹھیک ہے، کرسیانی لوہے کی، کرسیانی آگے لوہے کی کیا ہوتی ہے؟ الحدید، الحدید۔ تو یہ چونکہ جملہ ہے اور یہاں کرسیانی دو کرسیاں، اور وہ لوہے کی طرف مضاف جب کریں گے تو نون گر جائے گا، نون ختم ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے کرسیا الحدیدی، کرسیا الحدیدی۔ اب اس کی خبر لائیں، وہ کیا ہے؟ سستی ہیں، سستی ہیں، سستی کی کیا ہوتی ہے؟ رخیصن، اور وہ چونکہ دو ہیں تو کیا لائیں گے؟ رخیصان ہیں، کیونکہ خبر بھی اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے لیکن وہ نکرہ ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کرسیا الحدیدی کیا ہے؟ رخیصانی، رخیصانی۔ اس کو رخیصتان نہ کہیے گا، کیوں؟ اردو میں تو کرسی مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے، اس لیے وہ مؤنث نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے، خالد کی دو چھوٹی بہنیں، خالد کی دو چھوٹی بہنیں، تو کیا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ نہیں، اس میں خبر ہی نہیں۔ اگر یوں ہوتا کہ خالد کی دو چھوٹی بہنیں ہیں تو پھر وہ جملہ اسمیہ بنتا، یہ تو نہیں بنتا، یہ موصوف صفت بنے گا۔ لیکن تثنیہ کس کا پہلے بنائیں گے ہم؟ دو چھوٹی بہنیں، بہنوں کی کیا ہے وہ پہلے کریں گے، ہم کیا کہیں گے؟ اختانی، اختانی، ٹھیک ہے، اختانی کس کی؟ خالد کی، اختانی خالدن، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک، کیوں؟ کہ خالد کی طرف وہ اختان مضاف ہو گیا ہے، جب وہ مضاف ہو گیا ہے تو پھر نون گر گیا، تو ہم کہیں گے اختا خالدن، اختا خالدن۔ تو خالد کی دو بہنیں، اب ان کی صفت لانی ہے، وہ کیا ہیں؟ چھوٹی ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کو نکرہ لاتے ہیں تو وہ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور پھر ہمیں نکرہ اگر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ تو جملہ اسمیہ نہیں ہے، صفت لانی ہوگی، وہ کیا ہے؟ چھوٹی ہیں، تو ہم ان کو الصغیرتان یوں کہیں گے، اختا خالدن الصغیرتان، الصغیرتان۔ تو اس طرح یہ تمرین نمبر 21 بھی ہماری ہو گئی، اور لیکچر نمبر 5 کا یہ پارٹ 2 بھی ہو گیا، جس میں تثنیہ کی بحث ہم نے مکمل کی ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ تمرین نمبر 21 کے جو عربی میں جملے ہیں، پہلے دو جملے کر لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دو مسافر بھوکے، یہ میں نے کرا دیا، پھر آپ جو ہیں آ جائیں ناصر کے دو خادم ہیں، یہ کر لیں، ٹھیک ہے، خالد کی دو چھوٹی بہنیں ہیں یہ، اور لوہے کی دو کرسیاں سستی ہیں، یہ جو میں نے کرائے ہیں، یہی جملے آپ نے صرف کرنے ہیں، باقی آپ چھوڑ دیں۔ اور تمرین نمبر 20 میں جو ہے پہلے دو، ان کو کیا ہے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، کس میں؟ اردو میں، اور اسی طرح آپ نے آخری جو 3 ہیں جملے آخر میں اگلے صفحے پہ چلے گئے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو 3 جملے آخری ہو گئے، 2 جملے پہلے ہو گئے، تو 5 جملے 20 تمرین نمبر 20 میں سے اسائنمنٹ ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو زبر زیر پیش لگانی اعراب تمرین نمبر 20 میں، وہ یہ جو صفحہ نمبر 46 ہے، اس کے اوپر جو جملے ہیں، جو صفحہ نمبر 47 پہ آگے جملے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو جو ہے نا صرف ان کی زبر زیر پیش آپ نے لگانی ہے۔
تو اس طرح ہمارا یہ جو ہے لیکچر نمبر 5 کا یہ دوسرا پارٹ جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس طرح اب ہم آگے بڑھیں گے تو تثنیہ کی بحث جو ہے وہ یہاں ختم ہو گئی ہے۔ 2 تمرینیں ہیں، ان کی اسائنمنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور جو وہ ہے 20 کی بھی اور جملے بھی 21 کے بھی، تو آپ ان کو کر لیجئے اور پھر جلد بھیجیے۔